اچھا اچکزئی صاحب، کچھ روز پہلے آپ نے دوبارہ سے قومی حکومت بنانے کی بات کی ہے اور تجویز دے رہے ہیں آپ حکومت پاکستان کو کہ شہباز شریف صاحب ایک قومی حکومت بنائیں، سب کو اس دھارے میں لے کر آئیں، اختلافات بھلائیں اور سولوشنز کی طرف جائیں. تو جو حکومت اب 2/3 اکثریت انجوائے کر رہی ہے ٹیکنیکلی، اچکزئی صاحب وہ کیوں قومی حکومت بنانا چاہیں گے؟ بڑی مہربانی شعبہ بھی میری اس بات کو شاید اس میں ایبسٹریکٹ اس میں لے لیا گیا. بات یہ ہے، ہماری ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ پاکستان بالکل، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا ہر انٹرویو SOS میسیج ہوتا ہے. ہمیں یہ خوف ہے ہمارا ملک اپنی بدکاریوں اور غلطکاریوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے. جن سیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں، جن ٹوٹل میجارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس کے گواہ ہیں، پاکستان کے عوام اس کے گواہ ہیں. جب ایک ملک کے ادارے ایک پارٹی یا ایک فرد کے خلاف اس حد تک چلے جائیں کہ اس سے اس کی پارٹی کا سمبل بھی چھین لے، پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے ایک نئی قسم کی کوئی عدلیہ کی چیز بنائی جائے اور اس کو ایک ہی جھٹکے میں فارغ کر دے، یہ باتیں تو بربادی کی راستے ہیں. یہاں سیدھی سادی بات شفا بھی آپ بھی جانتی ہیں، ہماری پارلیمنٹ کے اختیارات گئے، انسانی بنیادی حقوق گئے، جلسہ کرنے کی لوگوں کی آزادی گئی، میٹنگ کرنے کی آزادی گئی، احتجاج کرنے کی آزادی گئی. اس وقت آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا، کم سے کم 4000 لوگ، 4000 بہت بڑی تعداد ہے، 4000 بچے جنہوں نے کسی نے بھی نہ MNA بننا ہے، نہ MPA بننا ہے، نہ سینیٹر بننا ہے، صرف اس گناہ کی پاداش میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کی پتہ نہیں کبھی کیا کیا سزائیں دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے جلوس نکالا تھا. یہ انسان کا بنیادی حق ہے. پاکستان میں آئین معطل ہو چکا ہے، پاکستان میں آئین نہیں ہے، پاکستان کے ادارے بہت بڑی بربادی میں ڈوب گئے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی بیماری اس ملک کی یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، دکھ ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوں گے، ہمارے سارے ادارے ملک کے فرام ٹاپ ٹو باٹم کرپشن نے انہیں برباد کر دیا. یہ دونوں مسائل ہر اس پاکستانی کو چھپنے چاہیے اور اس کو ان کے خلاف نکلنا ہوگا. اسٹریٹجی آپ کے الفاظ یہاں تھے، اسٹریٹجی ہماری یہ نہیں ہوگی، نہ ہم کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کی بندوق چلائیں گے، لیکن یہ ہمارا حق ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی سڑکیں بند کر دیں اور اس ناجائز زر اور زور کی بنیاد پہ قائم غلط اور غیر جمہوری غیر آئینی حکومت کا خاتمہ کر دیں. یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اچکزئی صاحب آپ کو؟ عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے. عوام کی، آپ نے دیکھ لا ایران میں 2 مہینے پہلے انقلاب سے ریڈر ڈائجسٹ نے شاہ ایران کو سب سے مضبوط آدمی ایشیا کا قرار دیا تھا، لیکن اس کی ساری دیواریں نیتے بغیر صلاح کے انسانوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی. لیکن ابھی آپ نے خود کہا اچکزئی صاحب کہ 4000 لوگ جیلوں میں پڑے ہیں صرف اس لیے کہ وہ جلوس نکال رہے تھے یا جلسہ کر رہے تھے. تو آپ لوگ جب احتجاج کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی یہی کانسیکوینسز بھگتنے ہوں گے. اور حکومتی وزراء تو اب یہاں تک بھی بیانات دے رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں 2 بیٹے، وہ پاکستان آنے کا کچھ ان کا پلان بن رہا ہے اور خان صاحب نے ان کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ آ جانا. کل علیمہ بھی بول رہی تھیں، یہ بات کر رہی تھیں. تو ان کے بارے میں بھی حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر پاکستان آئیں گے اور وہ غیر ملکی شہری کے طور پر یہاں پر سیاست کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی میوزک فیس کرنا پڑے گا. تو پھر یہ احتجاج کیسے ہوگا؟ اور اچکزئی صاحب پھر ٹھیک ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق استعمال کریں گے. شہباز اور میرے دوست بسم اللہ کریں، ہمیں جیل میں بھیجنا ہے، ہمیں مارنا ہے، پیٹنا ہے، دیکھیں گے. یہ تو پھر اس کی بات ہے کہ کون جیتتا ہے، کون اپنی اس کمٹمنٹ. آپ ایک غلط کام کے لیے، آپ ایک ناروا کام کے لیے اس حد تک جاتے ہیں. آپ نے اب بھی درجنوں پاکستانی کو گولیاں ماری ہیں. تو ایسے کانسیکوینسز کے لیے آپ بھی تیار ہیں؟ ہمیں ہمارا آئین حکم دیتا ہے. اس دن ایک ذمہ دار آدمی کہہ رہا تھا کہ جی سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں. یہ خود گمراہ کن فکرہ ہے. سادے ارادے سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. سارے ادارے امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، کینیڈا، فلانا جتنے بھی ممالک ہیں ایک پیج پہ اس طرح ہیں کہ ہر ادارہ اپنے اپنے فریم میں کام کرتا ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس بندوق ہے چپ رہو ٹرمپ بھائی،
تم کون ہوتے ہو؟ میرے پاس F-16 ہے، میرے پاس F-18 ہے. کوئی سوچ بھی سکتا ہے وہاں؟ فرانس میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ چین جیسے ملک میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نظام میں کچھ جمہوری کمزوریاں، وہاں تو کرپشن پہ گولی مار دیتے ہیں. چین میں کرپشن پہ گولی مار دیتے ہیں چکزئی صاحب. گولی میں اس حد تک تو نہیں جا سکتا، غریب آدمی ہوں، انسان کو مارنا بری بات ہے. لیکن ایک امریکن نے بات کی تھی، وی مسٹ سپورٹ اٹ. اس نے کہا تھا تیسری دنیا کے تمام وہ لوگ جو حکومتوں میں رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، ہمیں معلومات کرنی چاہیے کہ اس کے ذرائع کے خلاف سے زیادہ اگر اس کی آمدن ہے، وی مسٹ کنفسکیٹ اٹ، اور ہم اسے IMF کے قرضے میں اپنے اس میں ڈال دیں. بالکل بسم اللہ. گولیاں تو نہیں ماری جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے. ویسے یہ کم سے کم ہمیں ان کو اگر ایک جمہوری حکومت آ جائے اور آئے گی، اچھا وہ آئے گی کیسے؟ بالکل کیسے آئے گی؟ اس میں کم سے کم ان کے اس وقت تک ملک سے باہر جانے پہ پابندی ہونی چاہیے کہ سرنڈر ہاف آف یور ویلتھ ٹو دا اسٹیٹ. ورنہ بتاؤ تم 18 گریڈ کے افسر ہو، 22 گریڈ کے افسر ہو، 23 گریڈ کے افسر ہو، یہ بنگلے یہ محلات ہم نے کہاں سے بنائے؟ نہیں تو وہ آئینی حکومت آئے گی کیسے چکزئی صاحب؟ یہاں تو ہر عوام الیکشن کی طاقت سے آئے گی، عوام کی طاقت سے آئے گی اور دنیا کی سپورٹ سے آئے گی. عالمی دنیا ہم اپیل کریں گے تمام جمہوری دنیا کو کہ یہ کیسے چلے گا کہ آپ اپنے ممالک میں تو انجمن بیرمین حیوانات کا ادارہ رکھتے ہوں، حیوانوں کو تنگ نہ کرو، اور ہمارے ہاں جو بدماش ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں. میں ان کے سامنے وہ باتیں نہیں کر سکتا جن کو بالکل اخلاقی اس کی پہ ڈال رہے ہیں. آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو پھر ہمارا آپ کا راستہ کیا رہے گا؟ عمران خان اچھا آدمی یا اچھا آدمی نہیں ہے؟ اس وقت وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. آپ نے اس پارٹی کا وہ چینا الیکشن کمیشن نے پھر کورٹ، سپریم کورٹ، خدا کی پناہ، سپریم کورٹ ایک پارٹی کا سمبل چین ہے. یہ تو کمال ان بچوں کا ہے یا اس پارٹی کے ان کارکنوں کا ہے جنہوں نے 160 یا 190 سمبلز پہ الیکشن لڑا. ہمارے حلقے میں اس کا نشان بوتل تھا، دوسرے میں ڈول تھا، کہیں ڈولک تھا، کہیں باجا تھا، کہیں تھا. سب لوگوں نے ووٹ ڈالے اور یار لوگوں نے جو پلان کیا تھا وہ سب الٹا دیا. اچھا چکزئی صاحب، اگر ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات کریں تو اس کی جو تحریک چلنی تھی وہ ٹھیک طریقے سے چلی آپ کو لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں ایک اختلاف دیکھنے میں آیا اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کا؟ شاید خاقان عباسی صاحب وغیرہ نے آپ لوگوں کو بڑا سپورٹ کیا، وہ ساتھ ملے، پھر بعد میں ایسا لگا وہ بھی شاید سائڈ پہ ہو گئے. مولانا صاحب نے آنا تھا اس تحریک میں، وہ بھی نہیں آ سکے. یہ کس کی ناکامی ہے؟ اب شفا بی بی اب مسئلہ پارٹیوں کی حد تک نہیں رہا. اب ہر اس پاکستانی کو جس کے تعلق ایون گورنمنٹ میں کام کرنے والے، جس کو یہ ملک عزیز ہے، ہر اس پاکستانی کو جس کو اس ملک میں آئینی حکمرانی عزیز ہے، جس کو یہ عزیز ہے کہ یہاں ایک قانونی حکمرانی ہو تاکہ کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا جائے، یہاں انصاف ہو. جو بھی پاکستانی ان اس نکات پہ سوچتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب نے مل کر اس ملک کو پٹری پہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. تو اس بات پہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ جڑیں گے؟ اب ایسے جڑیں گے انشاءاللہ جس طرح شاد پہ مکھیاں جڑ جاتی. اچھا، شہد پہ مکھیاں جڑ جائیں. اور اچھا، اور وہ لوگ جو ساتھی آپ لوگوں کے ساتھ پہلے جڑے تھے، شاہد خاقان عباسی وغیرہ، مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ، وہ ان کے آنے کا کوئی امکان ہے؟ اب آپ چونکہ اس سلسلے کو دوبارہ سے آپ میری تو ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ جو پارٹی، جو فرد، جو اصحاب، جو ادارے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انصاف پہ مبنی معاشرہ اس کے لیے تاریخ میں نہیں آئیں گے، وہ اپنا نام بالکل ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا لیڈر ہو. رہی بات آپ کی قومی حکومت کی، اپنے بات کی، یہاں بات ہوتی کہ جی شہباز خان نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. یس، مذاکرات ہونے چاہیے. خان صاحب تو کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے مذاکرات. یہ خان صاحب کی اپنی رائے، مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات اس بات پہ ہوں گے، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے اس کا راستہ نکالو، اس پہ مذاکرات ہوں گے. آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ثبوت چاہے ثبوت ہم دے دیں گے. آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، زر اور زور کی بنیاد پہ چوری کیا ہے، کئی دھمکیاں دیں. آپ کہتے ہیں میں دہشت گردی کے مخالف ہوں. آپ نے الیکشن کے دن 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے زور اور اس زر کی بنیاد پہ ایک حکومت بنائی ہے. آپ نے دہشت گردی کی ہے سیاست میں.
مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ اس دستگیری سے توبہ کر دو اور پھر کیسے آگے بڑھیں گے اس کام کے لیے کہ نیکسٹ الیکشن جب شفاف الیکشن کیسے ہوں گے جہاں ایک خود مختار الیکشن کمیشن ہوگا, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا, سینٹ کے اختیارات قومی اسمبلی کے برابر ہوں گے, جس علاقے میں جو لوگ بستے ہیں ایک فیئر سسٹم اس پہ مذاکرات ہوں گے. اس کے لیے جو کمیٹی بنے گی میں اس کو قومی حکومت کہتا ہوں. اس میں فضل الرحمان صاحب ہوگا, اس میں نواز شریف ہوں گے, اس میں پیپل, وہ تو ہوتا ہے وہ جیسے آپ نے چونکہ نواز شریف صاحب کا نام لیا ہے, نواز شریف صاحب ایک ظاہر لیڈر ہیں پاکستان کے بڑے, ان کو کسی طور پر ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی ارادہ یا کوئی ایسا امکان ہے؟ کیونکہ اصل میں تو سپریم قائد نون لیگ کے تو وہ ہیں نا. میرے تو یہ رائے ہے, میں جس میں نواز شریف کو جانتا ہوں وہ پریشان ہوگا. وہ پریشان ہوں گے؟ پریشان کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. کرپشن انتہا کو پہنچ چکی, اقربار پروری, کوئی نہ میرٹ ہے نہ فلانا ہے نہ تو ان کے بھائی کی, اچھا صاحب ان کے بھائی کی اور بیٹی کی تو حکومت ہے پنجاب اور جو فضاریاں بیچتا ہے وہ بڑا اچھا پاکستانی ہے, جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے وہ بڑا اچھا پاکستانی ہے, اور جو لوگوں کو خریدتا ہے نہ خود بکتا ہے وہ بے ایمان ہے, اس کو جیل میں ڈالو. یہ بالکل پاگلوں کی دنیا ہے. اس پاگلوں کی دنیا میں نواز شریف خوش نہیں ہو سکتا. تو لیکن ان کے بھائی کی حکومت ہے کسی حد تک. بھائی تو بیٹی کی بھی حکومت ہے. بھائی اس لیے نہیں ہوتا. بھائی بعض پیغمبروں کی بیویاں ان پہ ایمان نہیں رکھتی تھیں, بعض پیغمبروں کے بیٹے. یہ نہیں ہوتا. حق و صداقت کی جب بات ہوتی ہے تو اگر معافی چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی کہتی ہے دکھ ہوتا ہے. ہمارے اس آئین پہ ولی خان کے دستخط ہیں, ہمارے اس آئین پہ ذوالفقار علی بھٹو کے دستخط ہیں, مفتی محمود صاحب کے دستخط ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اپنی تمام ان کی جو حکمرانی تھی ان پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, لیکن ان کی حکمرانی کا سب سے بڑا جو تحفہ جو انہوں نے پاکستان کو دیا اور سب نے من کر دیا وہ 73 کا کنسٹیٹیوشن تھا. اب اس کنسٹیٹیوشن کی سب لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں اور یہی پارٹیاں سب ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہ گناہ ہے. اچھا لیکن اچکزئی صاحب, پیپلز پارٹی نے تو شروعات میں ولنگنس شو کی تھی الیکشن کے بعد کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں. انہوں نے حکومت پی ٹی آئی والوں نے نہیں. پی ٹی آئی بات یہ ہے, پی ٹی آئی والوں کو اگر ان کے وہ سیٹیں مل جائیں جو آئین ان کو دیتا ہے, وہ اس پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی بن جاتی جو آئین دیتا ہے ان کو. آپ نے تم کون ہوتے ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت ایک پارٹی سے اس کا الیکشن سمبل چھین لے؟